اس وقت گناہوں کا جو طوفان، گناہوں کا جو سیلاب ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں دن بدن لیتا جا رہا ہے، اور ہر انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی بھی سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، تھوڑی سی بھی سمجھ اور شعور عطا فرمایا ہے، کوئی انسان کے اندر ذرہ برابر بھی اگر شرافت موجود ہے تو اس معاشرے کو دیکھ کر ہر فرد بشر بے چین ہے، سب بے قرار ہے کہ گناہوں کے اس ماحول کے اندر قوم کو گناہ سے کیسے بچایا جائے، جرائم سے کیسے بچایا جائے، برائیوں سے کیسے بچایا جائے۔ ایسے حالات کے اندر ایک ماں کو اپنی بچی کی فکر ہے، ایک ماں کو اپنے بچے کی فکر ہے کہ دن بدن گناہوں کا سیلاب ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوتے جا رہا ہے اور ہمارے معاشرے کو برباد کرتے جا رہا ہے۔ نت نئے گناہ الگ الگ انداز سے، الگ الگ شکل میں، الگ الگ نام سے ہمارے سماج کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر آخر کیا جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، یاد رکھنا سارے گناہوں کا علاج، تمام برائیوں کا علاج صرف ایک چیز کے اندر ہے، اور اسے خشیت ربانی کہتے ہیں، اللہ کا خوف کہتے ہیں۔ خدا کا خوف وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ اللہ کے خوف کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، جس کے دل میں خشیت ربانی پیدا ہو جائے، اللہ اکبر، اس کا دل خود بخود جو ہے وہ گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں خوف خدا ایسی آگ ہے جو شہوت کو جلا دیتی ہے، جو خواہشات نفسانی کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسے جیسے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، جیسے جیسے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، جیسے جیسے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، انسان خود بخود جرائم سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور سن لو، جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے کبھی اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں، کبھی انسان اللہ کے خوف سے لرزتا ہے، کبھی اس کا دل بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلتے ہیں، اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر حضرت سیدنا کعب احبار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے آنسو بہانا مجھے اپنے وزن کے برابر سونا خیرات کرنے سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، یعنی اپنے وزن کے برابر سونا خیرات کرنا اس سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے خوف سے آنسو بہایا جائے، خدا کی خشیت میں آنسو بہایا جائے۔ حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے ایک آنسو کا بہایا جانا 1000 درہم خیرات کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، اللہ کے خوف سے رونے کی بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا، جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا، جب اللہ کے خوف سے رویا جاتا ہے اس رونے والے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آج اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، خشیت ربانی ہمارے دلوں سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ آئیے میں پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، ہم سب یہ چاہتے ہیں دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو، دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ ہاں، انسان کی آنکھیں اسی لیے تو بہک رہی ہے، اللہ کا خوف دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ انسان حرام اس لیے کھا رہا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ آج حسن کی نمائش اس لیے ہو رہی ہے، اللہ کا خوف دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ باریک اور پتلے لباس پہن کر اپنے جسم کے حسن کو جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاکہ اللہ کا خوف دل سے نکل چکا ہے یا نکلتا جا رہا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں اللہ کا خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت کی محبت، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی بزرگی اپنے دل میں پیدا کرو۔ کس اللہ کے ماننے والے ہو، کس رب کے ماننے والے ہو؟ وہ اللہ جس نے اللہ اکبر بغیر کسی ستون کے آسمان کا سائبان پیدا کیا ہے، بغیر کسی کھوٹیوں کے زمین کا فرش بچھایا ہے، جس نے ستاروں کی انجمن سجائی ہے، جس نے اللہ اکبر کائنات کو وجود عطا کیا ہے، وہ اللہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستیوں کو وجود عطا
فرمایا ہے. ذرا سوچو تو صحیح, جن کو خدا نے بنایا ہے وہ اتنی شان والے ہیں, تو اللہ اکبر, بنانے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا. جنہیں بنایا ہے ان کے حسن کا عالم یہ ہے, تو اللہ اکبر, بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ, اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, اللہ کی شان پر معلوم کرو, اللہ رب العزت کی شان کے حوالے سے گفتگو کرو, مطالعہ کرو, یا اللہ رب العزت کی شان کے حوالے سے باتیں سنو, دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا. اور دوسری چیز یہ تصور کرو, اللہ دیکھ رہا ہے, ہم تنہائیوں میں ہے تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. تنہائیوں میں گناہ کرنے والوں, کمروں میں چھپ کر گناہ کرنے والوں, غاروں میں چھپ کر گناہ کرنے والوں, سمندر کے کنارے گناہ کرنے والوں, یاد رکھو میرا رب ارشاد فرماتا ہے, ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. کتنا قریب ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے, وہ کڑی نگرانی فرما رہا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے عذاب کے متعلق سوچو, وہ کتنا غیرت والا ہے. مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سب سے زیادہ غیرت والا اللہ ہے, اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ کسی کو اللہ نے غیرت دی ہے, فرمایا مجھ محمد کو غیرت عطا فرمائی ہے, روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یاد رکھو وہ غیرت والا ہے. ارشاد فرماتا ہے, ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. گناہ کرنے سے پہلے سوچو, جوانی میں گناہ کرنے والوں, اپنی خوبصورتی پر گناہ کرنے والوں, خوبصورتی پر اترا کر خدا کے غضب کو دعوت دینے والوں, ذرا غور تو کرو. وہ فرماتا ہے, ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ اکبر, بڑے بڑے بادشاہوں کی پکڑ کی, کسی کو دریا میں غرق کر دیا, کسی کو سمندر میں غرق کر دیا, کسی کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا, کسی کو زمین میں دھسا دیا, قبروں کے نشان مٹ گئے, خاندان کے خاندان مٹ گئے, نسلیں ختم ہو گئی. اللہ کی بندیوں یاد رکھنا, ہم سے پہلے روئے زمین پر بہت مالدار آئے, بہت حسن والے آئے, بہت طاقت والے آئے, بہت قوت والے آئے. جب انہوں نے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا, اللہ رب العزت نے اللہ اکبر ان سے دولت چھین لی, ان سے مال چھین لیا, ان سے حسن چھین لیا, ان سے اولاد چھین لیا. تو یاد رکھنا اللہ کی پکڑ سخت ہے. جب اس پر غور کرو گے تو خدا کا خوف پیدا ہوگا.